عثمان کاکڑ سے محض رسمی شناسائی تھی، ان کی موت کی خبر نے لیکن اداس کر دیا۔ تقریباً 10 برس قبل مشتاق منہاس کے ساتھ مل کر بلوچستان کی سیاست کو برسر زمین جا کر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والوں نے بیشتر ایسی باتیں کہیں جو ٹی وی سکرین پر دکھائی جائیں تو باقیانہ شمار ہوتی ہیں۔ میں البتہ مصر رہا کہ دلوں میں جمع ہوئی بھڑاس کے اظہار کے بعد ہی سنجیدہ مکالمے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اچھا وقت تھا، میری بات مان لی گئی۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے بالآخر کوئٹہ پہنچے تو وہاں 3 روز تک قیام ضروری محسوس ہوا۔ عثمان کاکڑ سے انہی دنوں تعارف ہوا تھا۔ محمود خان اچکزئی کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بہت ہی متحرک کارکن تھے۔ یہ جماعت کئی لوگوں کی نگاہ میں ناقابل برداشت حد تک قوم پرست ہے۔ اس کی حب الوطنی پر بھی اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ عثمان کاکڑ ذاتی طور پر لیکن حیران کن حد تک عاجز اور منکسر المزاج نظر آئے۔ کم گو شخص تھے، اپنے نظریات کو آواز بلند کیے بغیر فقط دلائل کے ذریعے بیان کرتے۔ جن دنوں میں کوئٹہ میں تھا تو وہاں کئی نسلوں سے آباد چند پنجابی کنبے اپنے گھر بیچ کر دیگر صوبوں کو منتقل ہونا چاہ رہے تھے۔ انہیں خوف لاحق تھا کہ بلوچ انتہا پسند انہیں بلوچستان میں رہنے نہیں دیں گے۔ خوف زدہ گھرانوں کے کئی نوجوانوں نے مجھے رازداری کے وعدے کے ساتھ مطلع کیا کہ عثمان کاکڑ جیسے سیاسی کارکن ہمسائیگی کے رشتے کا احترام کرتے ہوئے انہیں کوئٹہ ہی میں رہنے کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں۔ کم از کم 2 ایسے نوجوانوں نے اس کی وجہ سے اپنی گھروں پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا پرچم بھی لہرا رکھا تھا۔ اسلام آباد میں مقیم ہوئے میں اس خوشگوار پہلو سے ہرگز آگاہ نہیں تھا۔ 2014 میں عثمان کاکڑ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اپنی جماعت کے نظریات کا انہوں نے ایوان بالا میں ہمیشہ ڈٹ کر اظہار کیا۔ ان کی شکوہ بری تقریر میں تلخی نمایاں ہوا کرتی تھی۔ سیاسی مخالفین کی ذات پر بیہودہ فقرہ بازی اور کیچڑ اچھالنے سے مگر انہوں نے ہمیشہ گریز کیا۔ ایک مجسم سیاسی کارکن تھے، وفاداری بشرط استواری کی بھرپور علامت۔ ان کی اچانک موت نے یقیناً جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے ہمہ وقت بلند ہونے والی ایک تواناتر اور مستقل مزاج آواز کو بھی خاموش کر دیا ہے۔ توازن کھو کر پھسل جانے کی وجہ سے لگی چوٹ ان کی ناگہانی موت کا سبب بتائی گئی ہے۔ ان کے چند پرستار مگر سوشل میڈیا پر وسوسوں بھرے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ میں فقط یہ التجا ہی کر سکتا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت باہم مل کر قابل اعتماد ڈاکٹروں کے ذریعے ان کے موت کے حقیقی اسباب کا جائزہ لے کر انہیں عوام کے روبرو لائیں، وگرنہ اسلام آباد تک محدود ہوا گزشتہ چند دنوں سے جبلی طور پر اس اندیشے میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ وقت کی راکھ میں دبی چنگاریاں بلوچستان کے سیاسی ماحول میں دوبارہ بھڑکنے کو تیار ہو رہی ہیں۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے نئے مالی سال کا بجٹ پیش ہونے کے دن صوبائی اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کی نظیر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ بلوچستان میں امن و امان کو یقینی بنانا افغانستان میں ابھرتے سیاسی ماحول کے تناظر میں بھی مزید اہم ہو گیا ہے۔ ہمارے میڈیا اور پارلیمان میں تاہم افغانستان کما حقہ حد تک زیر بحث ہی نہیں۔ جو لا تعلقی نظر آ رہی ہے وہ میرے لیے کافی پریشان کن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان اس تناظر میں شکر گزاری کی مستحق ہیں۔ وہ اس ہفتے کی 25 تاریخ کو سینٹ کی خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کی سربراہ ہوتے ہوئے افغانستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ کا اہتمام کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس بریفنگ کو ماضی کی ایک دھانسو مدیر ہوتے ہوئے وہ پارلیمانی رپورٹروں کے لیے بھی کھلا رکھنا چاہ رہی ہیں۔
ٹی وی سکرینوں پر نمودار نہ ہونے کی وجہ سے غیر صحافی ہو جانے کے باوجود میں ہمیشہ اس بات کا متمنی رہوں گا کہ حساس خارجہ امور پر منتخب نمائندوں کے لیے ہوئی بریفنگ کے دوران صحافی بھی موجود ہوں۔ وہاں موجود صحافیوں سے اہم معاملات کو آف دی ریکارڈ رکھنے کا وعدہ لیا جا سکتا ہے۔ صحافیوں پر فیصلہ ساز حلقے مگر اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حساس ترین کلیدی عہدوں پر فائز افراد بھی جو آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہیں، اس کی تفصیلات روایتی میڈیا پر نہ بھی آئیں تو یوٹیوب چینلوں کے ذریعے تشت ازبام ہو جاتی ہیں۔ روایتی میڈیا میں خبر کو نشر ہونے یا چھپنے سے قبل کم از کم 3 مدیروں سے کلیئر ہونا پڑتا ہے۔ یوٹیوب چینلوں پر ایسی کوئی چھلنی موجود نہیں ہے۔ محض چند افراد جنہوں نے پرنٹ اور ٹی وی صحافت میں کئی برس گزارے ہیں، بہت تولنے کے بعد اپنے یوٹیوب چینلوں پر بولنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے برعکس جو نوجوان صحافی ہیں، وہ خود پر ضبط لاگو کرنے والوں کو بزدل نہ سہی مصلحت پسند ضرور پکارتے ہیں۔ نظر بظاہر وہ بلے شاہ کی طرح منہ آئی گل نہ رہندیے کے قائل ہیں۔ بات کو گھما پھرا کر کہنے کی بجائے منہ پھٹ انداز اپنائے حق کو کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ یوٹیوب سے رزق کمانے کا بندوبست فقط اسی صورت ممکن ہے اگر آپ کے باقاعدہ صارفین کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جائے۔ اس تعداد تک پہنچنے کے لیے اندھی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہوئے معاشرے میں اپنے پسند کے لوگوں کے دلوں میں نسلوں سے موجود غصے اور ہیجان کو بھڑکانا ضروری ہے۔ غیر جانبدار صحافت کا پاکستان ہی میں نہیں، دنیا بھر میں مارکیٹ کے تقاضوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ اسی باعث دور حاضر کو کئی سماجی محققین اب ماں بعد از حقائق ہی نہیں، ماں بعد از صحافت کا زمانہ بھی پکارنا شروع ہو گئے ہیں۔ اے منظور تے اے نامنظور والا رویہ سوشل میڈیا پر رونق تو لگا دیتا ہے، مگر اس کے ذریعے افغانستان جیسے دیرینہ اور انتہائی پیچیدہ موضوعات کا گہرائی سے جائزہ لینا ممکن ہی نہیں۔ سینٹ کے اجلاس میں پیر کے روز تقریر کرتے ہوئے محترمہ شیری رحمان درست وجوہات کی بنا پر شدت سے دہراتی رہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے اپنی افواج کو نکالنے کے لیے 4 جولائی سے قبل ہی تلے بیٹھے ہیں۔ جو تاریخ طے ہوئی ہے اس تک پہنچنے کو 2 ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ قطر میں کئی مہینوں سے جاری مذاکرات کی بدولت ہمیں یہ امید دلائی گئی تھی کہ افغانستان سے بیرونی افواج کے انخلاء سے قبل افغان سیاست کے تمام اہم فریقین کی باہمی مشاورت سے کوئی ایسا بندوبست تشکیل دیا جائے گا جو غیر ملکی افواج کے انخلاء کی وجہ سے نمودار ہونے والے خلا کو خوفناک خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلے۔ یہ کالم لکھنے تک مطلوبہ بندوبست ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کے ٹھوس امکانات دور دور تک دکھائی دے رہے ہیں۔ دریں اثنا روزانہ کی بنیاد پر افغانستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے کئی صوبوں کے بیشتر علاقے سلط سے طالبان کے کنٹرول میں آ رہے ہیں۔ یوں گمان ہوتا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد موجودہ افغان حکومت کابل، قندھار اور جلال آباد جیسے بڑے شہروں تک محدود مگر کئی اعتبار سے محصور بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں۔ میں یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہوں کہ ہمارے ریاستی اداروں نے افغانستان کے مستقبل کی بابت طویل مشاورت کے بعد ممکنہ مناظر کی تفصیل مرتب نہیں کی۔ انہوں نے ہر نوع کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے چند اقدامات بھی سوچ لیے ہوں گے۔
مجھے خبر نہیں کہ طویل سوچ بچار کے نتیجے میں تیار ہوئے مستقبل کے ایسے خاکے کس حد تک پارلیمان کے روبرو رکھے جا سکتے ہیں۔ صحافیوں کو اعتماد میں لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ صحافی کو مگر اپنے تئیں بھی کچھ مغز ماری کرنا چاہیے۔ ہمارے کئی صحافتی ادارے مندی کے موجودہ ماحول میں بھی نظر بظاہر اپنے اخبارات اور سکرینوں کی رونق برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کاش ان میں سے چند اپنے نمائندوں کو افغانستان بھیجنے کی بابت بھی سوچیں۔ برسر زمین حقائق کو صرف وہی ہمارے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھوس حقائق سے لا علم رہتے ہوئے محض قیافہ اور قیاس آرائی ہو سکتی ہیں۔ افغانستان مگر ٹھوس حقائق کے اجاگر ہونے کا حقدار ہے۔ اب وہاں کی حقیقت سے غافل رہے تو ایسے مضمرات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جن کے لیے ہم ذہنی طور پر ہرگز تیار نہیں ہیں۔